کیا اللیگل کام کی کمائی حرام ہے؟ حلال و حرام کمائی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. حرام کمائی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ جہاں رہتے ہیں وہاں وہ چیز لیگل نہ ہو اور وہ کام کریں تو کمائی کس طرح کی ہوگی؟ شہزاد صاحب ساؤتھ افریقہ سے. دیکھیے، حرام تو وہ کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، جیسے شراب کی خرید و فروخت ہے، سودی بینک میں جاب ہے، یا رشوت لینا. وہ جو رشوت لے کے آپ جو کھائیں گے وہ آمدن بھی حرام ہوگی. تو یہ چیز ایسی ہے جو عمل بھی ناجائز ہے اور اس سے جو حاصل ہونے والی ارننگ ہے وہ بھی حرام ہے. بعض کام ایسے ہیں جو بذات خود جائز ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کچھ مینجمنٹ کے لیے، کچھ انتظامی چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہوتی ہے. جیسے اسمگلنگ ہے. اب گورنمنٹ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دیتی کہ آپ دوسرے ملک سے ٹیکس ادا کیے بغیر مال لے کر آئیں اور اس پہ آپ پروفٹ کمائیں. تو یہ کام بذات خود تو جائز ہے، کیونکہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہیں بھی آپ کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت میں داخل کر سکتے ہیں اور اسے بیچ کے پروفٹ لے سکتے ہیں. تو شرعاً تو یہ جائز ہے، مگر قانون کی روح سے یہ اللیگل ہے. اور قانون کو فالو کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اگر وہ قانون لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی ارننگ کرتا ہے، یعنی ایسے کام کے ذریعے پیسے کماتا ہے کہ شریعت میں وہ کام تو جائز ہے مگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو اس کام کے کرنے کا گناہ تو ہوگا مگر ارننگ حرام نہیں ہوگی. جیسے ہم اسمگلنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اسمگلنگ کے ذریعے پیسے کماتے ہیں اور بشرطے کہ وہ اپنی چیز خریدیں اور لا کے بیچیں تو اس سے پروفٹ تو حلال ہوگا، مگر چونکہ یہ کام اللیگل ہے تو اللیگل ہونے کی وجہ سے اس پہ گناہ ملے گا. اس لیے کہ گورنمنٹ نے آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دی ہے. تو ہر وہ کام جو فی نفسی ہی یعنی بذات خود جائز ہو مگر گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا اور اس قانون کو پھر کوئی فالو نہیں کر رہا تو اس سے جو یعنی یہ عمل غلط ہوگا. اس کی ایک اور مثال، حکومت چیزوں کی قیمتیں طے کر دیتی ہے. جیسے آٹا اس ریٹ سے زیادہ ریٹ پہ نہیں بکے گا، تو اگر کوئی زیادہ ریٹ پہ بیچ رہا ہے تو یہ گناہ کا عمل ہے. لیکن یہ کہ وہ جو اضافی ریٹ ہوگا وہ وہ جو بیچنے والے کے لیے وہ ریٹ جائز ہوگا، کیونکہ اپنا آٹا ہے، جس قیمت پہ چاہے بیچے وہ پروفٹ حلال ہوگا. مگر یہ عمل غلط ہوگا، گناہ ملے گا کہ گورنمنٹ نے لوگوں کے فائدے کے لیے ایک لاء بنایا، آپ اس لاء کو فالو کیوں نہیں کر رہے. اور یہ بھی اس لاء کے بارے میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو. کوئی لاء ایسا بنایا ہے جس میں صرف کوئی لوگوں کا فائدہ ملحوظ نہیں ہے، 2-4 بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کا پیٹ یا توند بھرنی مقصود ہے اور 100% یقین ہو آپ کو، تو پھر اس قانون کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے نقصان کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے. تو بعض ظالم لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خام خواہ لوگوں پہ زبردستی کی کوئی چیز مسلط کر دیتے ہیں. امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی دعا. میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس دور سے نجات مانگنی چاہیے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کیا یہ صحیح اور کیا غلط ہے. عبداللہ صاحب کشمیر سے. یقیناً وہ دور فتنوں کا بھی ہوگا، لیکن امام مہدی کے لشکر میں کوئی شامل ہو گیا تو کامیاب ہو جائے گا. تو اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ وائی فائی ہیک کر کے استعمال کر سکتے ہیں. جو لوگ دوسرے کا وائی فائی ہیک کر کے استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تحریر خان کلکتہ سے. بالکل ناجائز ہے، چوری میں آتا ہے، بل وہ دے رہا ہے، مزے آپ اڑا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کلکتہ سے تحریر خان صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. چیٹنگ کر کے پاس ہونا کیسا ہے؟ جو بچے امتحانی ہال میں چیٹنگ پیپر استعمال کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تحریر خان کلکتہ سے. کیوں جائز ہے بھائی؟ چیٹنگ کب سے جائز ہو گئی؟ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننا چاہیے.